بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے سر سے دوپٹہ کیوں ہٹایا؟ اور میرے دوستو، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کیوں کرتے تھے؟ میرے دوستو، بہت ہی اہم جانکاری آپ کو دینے والے ہیں، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ اور میرے دوستو، ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ بہت خاموش رہنے لگے، اکثر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے باہر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن وہاں اکیلے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوچا کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر جاتے تاکہ اللہ کی عبادت میں مدد مل سکے، اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی تو آپ گھر آ کر اگلا کھانا تیار کروا کر لے جاتے، یا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کسی کے ہاتھوں وہ کھانا غار میں بھجوا دیتی۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دن کھانا بنا کر ایک آدمی کے ہاتھوں غار حرا کی طرف بھیج دیا تھا۔ ادھر اسی وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھا کر واپس لوٹ گئے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، اس لیے وحی کی آیتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانپتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ ابھی آپ مکہ میں مقام اجیاد پر پہنچے ہی تھے کہ اچانک آپ کو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، جیسے کہ کوئی پکار کر کہہ رہا ہو۔ آواز سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں تو ڈر کی وجہ سے سارا جسم کانپنے لگا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت اپنی اصلی شکل میں پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں آسمان میں جس طرف بھی نظریں گھماتا مجھے حضرت جبریل علیہ السلام کا جسم ہی جسم نظر آتا، اور وہ برابر مجھ سے کہے جا رہے تھے کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی جگہ کھڑا حیرانی کے ساتھ آسمان میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ تبھی میری بیوی خدیجہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ آدمی میرے پاس آ پہنچا۔ اس آدمی نے پاس آ کر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سنایا، اور پھر دونوں ساتھ ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاید اس آدمی کو حضرت جبریل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھتے جا رہے تھے۔ آخر چلتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اتنا زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے کہ جلدی سے مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا کہ آپ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گئے۔ بڑی بیٹی زینب دوڑ کر چادر لے آئیں، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ چادر ڈال دی۔ گھر میں 4 بیٹیاں اور بی بی خدیجہ تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر سارے گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو آپ نے سر مبارک اٹھا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ ساری باتیں بتائی کہ کیسے آپ کے پاس اچانک غار حرا میں ایک فرشتہ آ گیا، اور پھر لوٹتے ہوئے آسمان پر آپ کو ہر طرف کیسے وہ فرشتہ چھایا ہوا نظر آیا۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔
دوستو یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی سے پہلے جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا کچھ تجارت کا سامان دے کر شام شہر بھیجا تھا، تو لوٹتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ فرشتوں کو آپ کے اوپر دھوپ سے سایہ کرتے دیکھا تھا۔ تو وہ اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آگے چل کر کچھ تو ہونے والا ہے، اس لیے وہ جلدی سے اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور پھر انہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے خدیجہ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکا محمد آگے چل کر اس امت کا نبی بنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی ورقہ بن نوفل سے یہ ساری باتیں سنی تو آپ کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ نے ہر طرح سے کوشش کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح فرما لیا۔ اب کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے سے پتا تھا کہ میرے شوہر اس امت کے نبی بنیں گے، اس لیے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر غار حرا میں گزری وہ ساری باتیں بتائی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ جس کا انہیں 15 سال سے انتظار تھا وہ سب کچھ آج انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو سوچ سوچ کر اکثر پریشان رہتی کہ کہیں میرے شوہر کے نبی بننے سے پہلے ہی میری وفات نہ ہو جائے، اس لیے ایک انتظار تھا کہ آخر وہ دن کب آئے گا کہ جب میرے شوہر کو نبی بنایا جائے گا، اور آخر آج وہ دن آ ہی گیا۔ کتاب سیرت ابن ہشام کے مصنف نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے حضرت جبریل علیہ السلام کا نام سنا تو خوشی سے جھوم کر کہنے لگیں کہ مبارک ہو، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کام میں میری جان نہ چلی جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے شوہر، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، بس آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھیں، کیونکہ شادی کے بعد جس امید کو لے کر وہ 15 سال سے انتظار کر رہی تھیں، آج ان کی انتظار کی گھڑیاں پوری ہو چکی تھیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا اور آپ بہت زیادہ بے چین تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی بے چینی دیکھ کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پریشان نہ ہوں، چلو آج شام ہم دونوں اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس چلیں گے، وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہیں، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گزری وہ ساری باتیں بتائیں۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ کو وہ باتیں بتائیں تو وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ اے خدیجہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو کبھی حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے شوہر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے بچے، کاش کہ میں اس دن تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہو کر کہنے لگے کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو حضرت ورقہ نے کہا کہ ہاں، آج سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے پاس یہ فرشتہ آیا اور انہوں نے پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کی قوم والوں نے اپنے نبی کا ساتھ نہ دے کر
ان کے دشمن بن گئے اور آخر میں انہیں اپنی قوم سے نکال ہی دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں، اور پھر اگلے دن سے وحی کی ایک قطار بند گئی کہ کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن میں 2-3 بار وحی لے کر آ جاتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی جبریل علیہ السلام پر پڑتی تو آپ اتنا زیادہ ڈرنے لگتے کہ کبھی کبھار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بیٹھ جاتے اور کہنے لگتے کہ اے خدیجہ، مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرح گھبراہٹ دیکھی اور آپ کے اندر تھوڑا سا شک بھی دیکھا کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ کہیں یہ فرشتے کی جگہ شیطان نہ ہو کہ جو مجھے گمراہ کرنے کے لیے اپنے کو فرشتہ جبریل بتا رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی تو ایک دن کہنے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، اس بار جب بھی وہ فرشتہ آپ کے پاس آئے تو آپ مجھے بتا دینا۔ ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات کہے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر آئے اور کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی سے زمین پر بیٹھ گئیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ آپ میرے دائیں پیر پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جائیں۔ بی بی خدیجہ کے کہنے پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دائیں پیر پر لیٹ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اب آپ اٹھ کر میرے بائیں پیر پر لیٹ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی وہ فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خدیجہ، مجھے ابھی بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگیں کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ اپنی جگہ اسی طرح لیٹے رہیے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دوپٹہ ہٹاتے ہی سارے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے خدیجہ، مجھے اب وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور وہ کہنے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرے بال کھلتے دیکھ کبھی نہ شرماتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہی ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے اپنے بال کھولے تو وہ شرما کر اپنی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بی بی خدیجہ کی ایسی باتیں سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بی بی خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد اکثر ان کا ذکر کر کے رویا کرتے اور حضرت عائشہ سے کہا کرتے کہ اے عائشہ، میری خدیجہ بہت اچھی تھی، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میری خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنا سارا مال لٹایا کہ جب لوگوں نے مجھے ہر طرف سے محروم کر دیا تھا۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیاں صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آپ نے اپنی رہتی زندگی تک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ جب بھی وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ مایوس دیکھتی تو اپنے طاقتور الفاظوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ایک نیا جوش پیدا کر دیتی۔
دوستو یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کو آ کر بتاتے کہ اے خدیجہ ابھی میرے پاس فرشتہ جبریل آیا تھا، تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنا زیادہ خوش ہو جاتی کہ شاید انہیں ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اسی خوشی اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن فرشتے جبریل سے کہا کہ اے جبریل جاؤ اور آج میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جلدی سے زمین پر تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بیوی خدیجہ ایک برتن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گی، تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اے خدیجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اے اللہ کے رسول اس پاکیزہ ہستی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں تو آپ نے کہا کہ اے خدیجہ یہ میرے سامنے جبریل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور اے خدیجہ یہ جبریل بھی تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جذبات محبت میں کہنے لگیں اللہ السلام ومنہ السلام وعلی جبریل السلام، کہ میرا اللہ بہت سلامتی والا ہے اور اسی کی طرف سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے، اور اے اللہ کے رسول جبریل پر بھی میرا سلام ہو۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا بالکل بند ہو گیا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نہ آئے۔ جب وحی میں اتنا زیادہ وقفہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، اور ہر وقت دل میں یہ سوچ گزرتی کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے کہ اس لیے اس نے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس آنے سے روک دیا ہے۔ یہ غم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل اور دماغ پر ایسا سوار رہتا کہ ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ آخر ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، اور قریب تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کو اس پہاڑ سے نیچے گرا کر ختم کر لیتے، لیکن اسی وقت اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آنے لگی کہ اے محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ پریشان مت ہوئیے کیونکہ آپ کے اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے رسول قسم ہے آپ کی خوبصورتی کی، اور قسم ہے اس کالی رات کی جب وہ چھا جائے، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے رسول کیا اللہ نے آپ کو بچپن میں یتیم نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو اچھی جگہ پناہ دی، اور کیا اللہ نے آپ کو انجان نہیں پایا تھا تو اسی نے تو آپ کو صحیح راستہ دکھایا، اور کیا اللہ نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا تھا تو اسی نے تو آپ کو بے نیاز کیا۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو کبھی نہ چھڑکیں اور کسی مانگنے والے کو کبھی نہ بھگائیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں، دوستو یہ پوری سورہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ مکہ کے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرا لینا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو اتنا زیادہ سکون ملا کہ آپ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور اپنی بیوی خدیجہ کو ساری داستان سنائی، اور وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ تو میرے دوستو فی الحال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
اس کے آگے کا واقعہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ میرے دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔